اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سرکہ جو ہے وہ بہترین سالن ہے۔ حضرت ام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس موجود تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہمارے پاس روٹی، کھجور اور سرکہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین سالن جو ہے وہ سرکہ ہے۔ اے اللہ تو سرکے میں برکت عطا کر۔ مجھ سے پہلے نبیوں کا سالن بھی یہی تھا اور وہ گھر غریب نہیں ہوگا جس میں سرکہ موجود ہوگا۔ سرکہ جو ہے وہ مختلف چیزوں سے تیار کیا جاتا ہے۔ گنے کے رس، جامن، انگور، کشمش، گندم، جو انسان قدیم زمانے سے سرکہ بنانے کے فن سے واقف ہے اور اس کے بنانے کی ترکیب میں کوئی خاص تبدیلی بھی نہیں آئی۔ سرکہ جو ہے وہ ٹھنڈک اور حرارت کا حسین امتزاج ہے۔ یہ جسم سے خراب مادوں کو نکالتا ہے اور طبیعت کو فرحت دیتا ہے۔ معدے کی سوزش کو دور کرتا ہے۔ جن لوگوں کو سینے میں بوجھ کی کیفیت محسوس ہوتی ہے ان کو اس کے استعمال سے آرام آتا ہے۔ دانت کے درد میں گرم پانی میں ڈال کر غرارہ کرنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اس طرح سرکہ جو غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نعم الادام الخل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ہی اچھا سالن ہے سرکہ۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ بیٹھا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرے تو ہاتھ کے اشارے سے مجھے بلایا۔ میں اٹھ کر آیا تو میرا ہاتھ پکڑ کر امہات المومنین میں سے ایک بی بی کے گھر مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ اندر تشریف لے جا کر مجھے بلایا۔ میں اندر گیا تو گھر والوں سے فرمایا کھانے کی کوئی چیز ہے؟ چنگیز میں رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 روٹیاں پیش کی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی سامنے رکھ لی، ایک میرے سامنے رکھ دی اور ایک روٹی آدھی اپنے سامنے اور آدھی میرے سامنے رکھی۔ پھر فرمایا روٹی کے ساتھ کھانے کو سالن بھی ہے؟ عرض کیا گیا سالن تو کچھ بھی نہیں، البتہ سرکہ موجود ہے۔ فرمایا وہی لاؤ، سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے۔ نعم الادام الخل۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تب سے سرکہ جو ہے مجھے محبوب ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے تکلف اور سادہ معاشرت جو ہے وہ ہمیں اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہو رہی ہے کہ کھانے پینے میں آپ متکلف نہیں تھے اور جو کچھ بھی وقت پر میسر آ جاتا تناول فرما لیا کرتے تھے اور حمد و شکر بجا لاتے۔ معلوم یہ ہوا کہ کھانے پینے میں سادگی اور میانہ روی کو اختیار کرنا اور نفس کو لذائذ سے باز رکھنا اچھی بات ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ سرکہ بہت عمدہ سالن ہے۔ اگر کوئی شخص قسم کھا لے کہ وہ سالن سے روٹی نہیں کھائے گا پھر سرکے کے ساتھ کھا لے تو وہ حانث ہو جائے گا، یعنی اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے سرکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سالن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت ہی اچھا سالن جو ہے وہ سرکہ ہے۔ اسی طرح سے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے تو فرمایا کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ میں نے عرض کیا کچھ نہیں، البتہ روٹی کے کچھ سوکھے ٹکڑے ہیں اور سرکہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی لاؤ، جس گھر میں سرکہ ہو وہ سالن سے خالی نہیں ہوتا۔